السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کونر کہاں سے؟ عبید الرحمان سلیمانی اپنے آباد سے بات کر رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ اچھا میرا سوال یہ ہے کہ اکثر خواتین جن کی شادی ہو چکی ہوتی ہے وہ جاب ہی کر رہی ہوتی ہیں، جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے تو وہ کیونکہ ڈیوٹی پہ جاتی ہیں تو اکثر بچوں کو گھر میں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں. جوائنٹ فیملی ہو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو شوہر اگر اکیلا ہو پھر ظاہری بات ہے پورے گھر میں اس کو باؤنڈ ہو کر رہنا پڑتا ہے، وہ پورے کا پورا دن بچے کے ساتھ گزارتا ہے. تو بچے کی تربیت کے لیے والدہ کا بڑا کردار ہوتا ہے. اور اسی طرح جو لڑکی جاب کر رہی ہوتی ہے تو اس کو اگر جوتے پالش کرنے کا بھی کہہ دیں تو وہ مائنڈ کر جاتی ہیں. ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے پھر؟ جی فلاحت کیا جواب دیں؟ یہ جوتے پالش کا مجھے نہیں سمجھ آئی کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا گھر میں پھر وہ مائنڈ کرتی ہیں اگر باہر کام کر رہی ہوں. اچھا یہ میرا خیال میں کہ عورتیں چاہے جتنی بھی جیسے ٹاپ پوزیشن پہ چلی جائیں گھر میں تو وہ ایسے ہی ٹریٹ ہوتی ہیں جیسے کک بھی ہیں اور بچے بھی سنبھال رہی ہیں اور وہ بہت خوشی سارے کام کرتی ہیں. میرے تو نظر میں ایسی کوئی عورت نہیں آئی کہ جو ایسے کہے کہ میں تو نہیں اب یہ کام کروں گی، لیکن ہو سکتا ہے ایسی ہوں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک آپ لوگ بھی سارے اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. لیکن آپ کا یہ پوائنٹ بہت ویلڈ ہے کہ بچوں کے لیے جب آپ کے ایک دفعہ بچے ہو جائیں تو یو ہیو ٹو ہیو کوئی جو ایک سیف ہیلپ ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے ان لاز کے ساتھ اپنے پیرنٹس پاس ہیں ان کو پاس چھوڑ، یا پھر آج کل ڈے کیئرس کا کانسیپٹ ہے تو وہ یوز کریں. آج کل تو بہت اچھا ہے کہ سکولز میں آفیسز میں ڈے کیئر سینٹرز بن چکے ہیں اور ان چیزوں کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ بالکل ورک پلیس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ٹل اے سرٹن ایج بچے جب تک اسکول میں ان کے زیادہ آورز نہیں ہوتے تو ڈے کیئر سینٹرز جو ہیں. اور ہماری عورتیں اب کیونکہ میں اس کا ایک وومن ریسورس سینٹر ہے ہمارا جس کے اندر عورتیں بزنس سیکھتی ہیں، اس کے اندر بہت سی عورتیں ڈے کیئر سینٹرز بنا رہی ہیں بیکاز دے نو کہ اب یہ جو بزنس ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کی اتھارٹائزیشن جو ہے اس کی وہ ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے فرام آپ کو اس کے پورے کرنے ہوتے ہیں جو بھی لوازمات ہیں پورے کر کے اینڈ دین یو کین اوپن اے ڈے کیئر سینٹر. تو یہ بہت ضروری ہے اور ہر چیز کا علاج ہے. جیسے عورتوں کا پر کام کرنا امپورٹنٹ ہے سب سے زیادہ بیکاز ہمارے ملک کو ضرورت ہے، ہماری معیشت کو ضرورت ہے کہ مرد اور عورت دونوں کام کریں. اگر تو بہت کوئی پرنس ہیں یا کچھ ہیں وہ تو آئی وونٹ سے، بٹ زیادہ تر ہماری مڈل کلاس ہے، ہماری لوور کلاس ہے جس کو کام کرنے کی ضرورت ہے اور اور اس سے آپ کوئی یہ فیکٹ ہے یہ ڈینائی نہیں کر سکتے. تھینک یو فلاحت. اور اسی کے ساتھ ہمیں آج کے ہمارے پروگرام میں ہماری ایک اور گیسٹ نے جوائن کیا ہے ڈاکٹر شبانہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Good to be here again. بالکل اچھا ڈاکٹر شبانہ آج ہم ورکنگ ویمن پہ بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی سنس یو آر آلسو ورکنگ ویمن تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہے، لوگ ورکنگ ویمن سے خوش کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ آج کل تو بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ورکنگ ویمن ہو اور لیکن پھر گھر کی ذمہ داریاں بھی تو آ جاتی ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر باہر کام کر رہی ہو تو گھر بھی کرو. دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ ایز اے ویمن جب آپ کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ویلیو تو لے کر آنی ہوتی ہے نا. ہر ریلیشن شپ ٹرانزیکشنل بھی ہوتا ہے. اگر آپ کا ہسبینڈ دن رات باہر پیسے کما رہا ہے تو گھر میں کسی نے تو کرنا ہے نا سپورٹ، اپنے بچوں کو ان کی تربیت کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے. یہاں پہ عورت کی سکلز آ جائیں گی کہ وہ ٹائم کو مینج کر سکتی ہے کہ نہیں. اب اگر وہ باہر جا کے اپنا ٹائم دے رہی ہے اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کا باہر جا کے اس کو ٹائم دینا ہے کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک نے زیادہ باہر کرنا اور کسی ایک نے گھر میں زیادہ کام کرنا ہے، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ مرد باہر زیادہ کام کرے اور عورت جو ہے وہ گھر میں زیادہ کرے. اگر عورت کے اوپر آپ پرائمری رسپانسبلٹی آف ورکنگ ڈال دیں گے تو نفسیاتی طور پہ بھی اور بایولوجیکلی بھی جو ہے عورت اس سٹریس کو اتنا نہیں لے سکتی جب وہ پرائمری ارنر بنتی ہے. عورت کو جب کام یہ دیا جائے نا کہ وہ 7 ہاتھ بٹا رہی ہے اور پرائمری ارنر نہیں ہے تو وہ بایولوجیکلی بھی اچھی رہتی ہے، فزیکلی بھی فٹ رہتی ہے، ویسے بھی خوش رہتی ہے. اب اگر گھر میں ٹائم مینجمنٹ کر سکتی ہے، باہر اگر پیسے کما کر لا رہی ہے تو گھر میں وہ نینی رکھ سکتی ہے، ہیلپ رکھ سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر کے کام مل ملا کے اگر وہ کرے گی. کیونکہ ہر عورت جو ہوتی ہے جس طرح سے میرے گھر نینی بھی ہو تو میں
I work actually very hard. میرا تو کام بھی ایسا ہے کہ 24/7 کرنا پڑتا ہے اور راتوں کو بھی کرنا پڑتا ہے. گھر میں ہوتا ہے کہ آپ کا جب ہسبینڈ آتا ہے نا تو آپ گھر میں محبت اور سلوک کے لیے اور سکون کے لیے کھانا خود پروسنا چاہتے ہیں. حالانکہ اگر نانی نے بنایا بھی ہے نا تو صرف محبت کی خاطر کہ بھئی میں اپنے ہاتھ سے جو ہے کھانا سامنے رکھوں گی. بچے جب گھر میں آتے ہیں تو مجھے ہوتا ہے کہ اب ٹی وی یا بانڈنگ کا ٹائم جو ہے اس میں کوئی فون بند کر دیا جائے. تو عورت کی سکلز پہ جو پڑھی لکھی عورت باہر کام کرے گی وہ گھر کو بھی اچھا بہترین مینج کر سکتی ہے. اگر اس کو زبردستی یہ کہا جائے گا کہ سارے کام تم نے کرنے, ایک طبقہ مخصوص ہے جہاں پہ جی آپ سے بہت ظلم و جبر بھی ہو رہا ہے اور باہر بھی کام کرایا جا رہا ہے, وہاں تو ویسے ہی بیلنس آف ہو جائے گا نا. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر شیوانا, جیسے کہ یو لیو ان US, تو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور ڈفرینس بھی بتائیں ورکنگ پلیس پر جو چیلنجز پاکستانی عورتوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تو اور انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں باہر کی فورن ورکنگ لیڈیز کو, کہ ان دونوں کے چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہے. کیسے, ہاؤ؟ بہت زیادہ فرق جو میں محسوس کر رہی ہوں کیونکہ میں ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف آتی ہوں. پاکستان میں ہر 2 مہینے آ کے رہ رہی ہوتی ہوں, اس کے بعد ساری عمر میں نے ادھر گزار دی, تو آئی کین ریلیٹ ود دا ڈفرینسز. یہاں کی عورت جو ہے نا اور وہاں کی عورت, بات سنیں, بایولوجی اور جو جینڈر ہے وہ نفسیات جو عورت کی ہے, سائیکالوجی, وہ کبھی نہیں بدلتی. جب آپ کو بڑا امپورٹنٹ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا, اس پہلو کو سمجھنا پڑے گا کہ جب لڑکیاں ینگ ہوتی ہیں نا, 30s میں ہوتی ہیں, 20s میں, یا آپ یہ بھی کہہ لو کہ 40 کے پاس, تو بہت ڈفرینٹلی سوچ رہی ہوتی ہیں. اس وقت بہت زیادہ اگریسو ہوتی ہیں اپنے کریئر کو لے کے کہ ہم نے تو جا کے آسمان سے تارے اتار لینے ہیں, ہم نے یہاں کا CEO بن جانا ہے, وہ کر لینا ہے, فلاں کر لینا ہے. جیسے جیسے وہ جاتی ہیں نا لیٹ 40s میں, مینوپاز کے پاس, یا ارلی 50s میں جب کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں تو میجورٹی آف دیم they're looking back at their life, اور وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم نے تو اب ریٹائر ہو جانا ہے, اب ہم سے اتنا کام نہیں ہوتا, یا پھر ہم نے جو ہے بس پارٹ ٹائم کام کرنا ہے. عورت جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں جا کے بیک سیٹ لینا چاہتی ہوتی ہے, اور وہ چاہتی ہے کہ اس کا جو مرد ہے اس سے زیادہ پیسے کمائے, اور تب اس کی عزت بھی زیادہ کرتی ہے. جس گھر میں یہ ڈائنامکس بدل جاتے ہیں نا, وہاں پہ عورت اتنی عزت بھی نہیں کر رہی ہوتی. اس کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے پرائمری انر جب عورت بنے نا تو وہ پھول مرجھا سا جاتا ہے, کیونکہ عورت کو خاص طور پہ کام کے لیے نہیں بنایا گیا. آپ ساتھ دے سکتے ہیں, آپ کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے اور کام کرنا چاہیے, not at the stake of your family values, لیکن جہاں پہ کبھی ضرورت پڑ جائے, برا وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے, ڈیورس کا ریٹ اتنا ہے, آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوں گے تو آپ اپنے لائف کے ڈیسیجنز لے سکتے ہیں, آپ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں گے. لیکن اگر آپ اس چیز کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں کہ میں نے صرف کریئر کے اوپر ٹائم دینا ہے اور کریئر کو لے کے آگے چلنا ہے, تو میری جو ہے نا پرسنل ایکسپیرینس, میں روز اس چیز کی کاؤنسلنگ کر رہی ہوتی ہوں آفس میں. In their 50s they come back کہ ہم نے ٹائم پہ بچے نہیں پیدا کیے تھے, فرٹیلٹی ایشو ہو گیا تھا, بایولوجیکل کلاک ان کی ٹک ٹک کر رہی ہوتی ہے, یا پھر اگر وہ بہت لیٹ ایج میں کریں تو ڈاؤن سنڈروم, اب نارمل بچوں کا رسک ہائی ہو جاتا ہے. سو کبھی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے, آپ کو انفارمڈ ڈیسیجنس لینے چاہیے, پلان کرنا چاہیے, اسٹریٹجائز کرنا چاہیے. دیکھیں فرق یہ ہے کہ عورت اور آدمی کو بنایا ہی اللہ نے ڈفرینٹ ہے. آدمیوں کے اوپر یہ اسٹریسز نہیں ہے, ان کی بایولوجیکل کلاک نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر شیوانا, مجھے یہ بھی بتائیے گا, جب ہم بات کرتے ہیں تمام عورتوں کی, اوبویسلی ورکنگ لیڈیز کی, اگین ایسا بھی ہے کہ جب عورت باہر جا کے کام کرتی ہے اور کمانا شروع کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں چاہے جتنی مرضی اس کی سیلری ہو, مہینے کے اینڈ پر جو ہسبینڈ جب انسیکیور ہو ہی جاتے ہیں, وہ یہی سے ان کی پہلی انسیکیورٹی اسٹارٹ ہو جاتی ہے کہ شی اسٹیپڈ آؤٹ آف دا ہاؤس, ناؤ شی ہیز اسٹارٹڈ ارننگ. وائی؟ اس لیے کیونکہ وہ عورت آدمی کو انسیکیور کرتی ہے. میں آپ کو یہ ایک بات بڑی کھل کے بتا دیتی ہوں, اور میں نے دونوں دنیا, یہ ایسٹ اور ویسٹ کو بھی دیکھ لیا ہوا ہے, ود آل مائی ایکسپیرینس اینڈ کاؤنسلنگ ان دا آفیسز بیہائنڈ دا ڈورس, کہ جب عورت پیسہ کمانا شروع کرتی ہے, اگر وہ پڑھی لکھی ہے اور اپنے بندے کو احساس کمتری کا نشانہ نہیں بناتی, اور اپنی چرب زبانی سے یا بد کلامی سے اس کو یہ احساس نہیں دلاتی کہ تم جو ہے وہ میرے سے کم پیسے کما رہے ہو, ان یور ہارٹ عورت جو ہوتی ہے نا, مرد کو ہمیشہ اس کی عزت زیادہ کرتی ہے جو اس سے زیادہ پیسے کماتا ہے, اس کی عزت زیادہ کرتی ہے جس کو وہ تقلید کر سکے, جس کو وہ فالو کر سکے. جب چیزیں اس کو ایسی نہیں ملتی اور وہ اپنے آپ کو مرد سمجھتی ہے گھر کا, اور اس کو یہ بیلنس لگتا ہے کہ یار میں تو زیادہ پیسے کما لیتی ہوں, آئی ایم اسٹرانگر, کہیں نہ کہیں اگر یہ ایروگینس آ جائے, میں یہ نہیں کہہ رہی پڑھی لکھی عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ اس بیلنس کو بڑا اچھی طرح سمجھتی ہیں, لیکن جو نہیں سمجھتی ہیں, اگر ان کے اندر تھوڑی سی ایروگینس آ جائے اور وہ احساس دلانا شروع کر دیں اپنے مرد کو, تو مرد کے اندر احساس کمتری ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اور اس کو یہ احساس دلایا جاتا ہے گھر میں، وہ نہیں دلاتی تو معاشرے والے دلا دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے احساس کمتری کا یہ احساس دلایا جاتا ہے، اور اگر اس کے اندر خود سے انسیکیورٹی ہے، اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، وہ تو پھر ایک الگ بات ہے نا، اس کو تو پہلے اس بندے کے ساتھ جو ہے پھر مس میچ ہو گیا نا، کہ ایک بہت ہی ڈائنامک عورت کا آپ نے ایک بہت ہی غلط قسم کے بندے کے ساتھ شادی کر دی ہے، وہ تو بیس لائن ہی خراب ہو گئی نا۔ ٹھیک، یعنی کہ عورتیں جو ہے رابعہ، جس طرح انہوں نے کہا کہ عورتیں جو ہے وہ خود سے بھی انسیکیورٹی دلواتی ہیں، جو کہ یہ بہت ایک بڑا فلو ہے، ڈرا بیک ہے، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور آپ بھی بتائیے گا۔